گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں ایک اندوناک واقعہ پیش آیا۔ پنجاب پولیس کے سب انسپکٹر کو وکلا نے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب عام عوام یا پولیس کے ملازمین کو وکلا کی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل بھی کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں ہم نے دیکھا کہ سائلین کے ساتھ وکلا کا رویہ انتہائی حد تک امیز تھا۔ اپنے ہی سائلین کو وکلا نے نہ صرف مار پیٹ کا نشانہ بنایا بلکہ انہیں زد و کوب بھی کیا، اور حیرت انگیز طور پر باقی وکلا نے تو ان کا ساتھ دیا ہی، مگر وکلا کونسلز بھی اپنے وکلا کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام عوام وکلا سے ڈرتی اور خوف کھاتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنا وکیل ہائر کرتے ہیں وہ بھی اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ مخالف وکیل اگر کسی بار کونسل کا ممبر ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کیس کی سنوائی اس طریقے سے نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلا نے عدالتوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اگر کل کا واقعہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس سے پہلے جب ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون پولیس کانسٹیبل کو ایک وکیل نے تھپڑ مارا، پولیس فورس حرکت میں آئی اور پھر اسی وکیل کو گرفتار کیا گیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر اسی خاتون پولیس کانسٹیبل کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس پر وکلا تنظیموں نے اتنا شدید رد عمل دیا کہ اس خاتون پولیس آفیسر کو نہ صرف تبادلہ کر دیا گیا بلکہ پولیس کے افسران کو آ کر باضابطہ طور پر معافی مانگنا پڑی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس فورس اتنی بے بس ہے کہ وہ وکلا کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے؟ اب یہی دیکھیے کہ کچھ عرصہ قبل دو نون لیگی ایم پی ایز حافظ نعمان اور خواجہ سلیمان کے باڈی گارڈز نے پاک آرمی کے میجر حارث پر تشدد کیا، جس کے فوراً بعد آرمی ایکشن میں آئی اور نہ صرف دونوں ایم پی ایز کو گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے محافظوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور چیف آف آرمی سٹاف اپنے میجر کی عیادت کے لیے ہاسپٹل بھی گئے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پولیس افسران کبھی بھی اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ناروا سلوک کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ ایک ایسا ہی واقعہ آسٹریلیا پاک میچ کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں پیش آیا، جہاں پر ایک جونیئر کمیشنڈ افیسر کو جب ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اسٹیڈیم میں انٹرنس پر روکا گیا تو اس نے نہ صرف ایس ایچ او کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ بعد میں فوجی جوان موقع پر موجود ہو گئے اور آرمی کے کرنل اور بریگیڈیئر نے بھی انوالومنٹ اپنی ظاہر کی۔ اس کے بعد اس ایس ایچ او کو اٹھا کر لے جایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ اغوا برائے تاوان کا اس پر مقدمہ بنتا ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ پولیس اس پر بھی مکمل خاموش رہی۔ اب آپ کو سب انسپکٹر سلیمان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مقدمہ کی پیروی کے لیے ریکارڈ لے کر ناروال سے لاہور ہائی کورٹ آیا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ روزے کی حالت میں ایک پولیس افسر اپنے ذاتی خرچے کے اوپر عدالت میں پیشی کے لیے آتا ہے۔ مضبوط چلان کی وجہ سے وہ مجرموں کو ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، جس پر ان مجرموں کے وکیل ظفر عباس ایڈوکیٹ مشتعل ہو جاتا ہے۔ مشتعل ہونے کے بعد وہ نہ صرف سب انسپکٹر سلیمان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے بلکہ گواہان کی موجودگی میں یہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں اب میں مزہ چکھاتا ہوں۔ اس پر سب انسپکٹر سلیمان انہیں کہتا ہے کہ وہ شوگر اور دل کا مریض ہے، اس کی حالت پر رحم کھائیں اور مت ماریں۔ مظفر عباس ایڈوکیٹ اور اس کے ساتھ دوسرے جرائم پیشہ افراد جن کی ضمانت کینسل ہوئی ہوتی ہے، ان کے لواحقین اور کچھ دوسرے وکلا نے سب انسپکٹر سلیمان پر ترس نہ کھایا اور انہیں زد و کوب کیا، جس کے نتیجے میں ان کی حالت غیر ہوگی۔ اسی دوران سب انسپکٹر سلیمان نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ظفر عباس ایڈوکیٹ ان کے پیچھے وہاں تک آ گیا، جس کے بعد سب انسپکٹر سلیمان گر گیا اور انہیں 1122 کی گاڑی پر ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر راستے میں ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے شفاف انکوائری کا حکم دیا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا سب انسپکٹر پولیس کے جوان کو اور اس پولیس فورس کو جو نامساعد حالات کے باوجود تندہی سے ملک کے شہروں میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا اسی طریقے سے ان کا ساتھ سلوک روا رکھا جائے گا؟ کیا پولیس کے اعلیٰ افسران اپنے ماتحتوں کو اسی طرح سے ذلیل اور رسوا ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ پہلے تو بات تھپڑوں، مکوں اور گھونسوں اور گالم گلوچ تک تھی، اب تو پولیس کے فورس کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب پولیس والے اپنے ہتھیار مجرموں اور وکلا کو پیش کر دیں کہ براہ مہربانی کہ انہی ہتھیاروں سے وہ انہی کو قتل کر دیں اور انہیں کچھ کہے نہ، کیونکہ ان کو نہ ہی تو کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ہی وہ فورس ہے۔ یہ اب ایسا وقت ہے کہ پولیس کے افسران کو چاہیے کہ سیاستدانوں کے سامنے ایک باقاعدہ طور پر پلان رکھیں، ان کو بتائیں کہ پولیس ایک فورس کا نام ہے، ایک سویلین ادارہ نہیں ہے۔ پولیس کے ساتھ سلوک تو فورس والا روا رکھا جاتا ہے، مگر جب ان کو مراد دینے کی باری آتی ہے تو ان کو ایک سویلین محکمہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سب انسپکٹر سلیمان کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی اور وکلا جو کہ ہمیشہ سے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے اس وکیل مظفر عباس ایڈوکیٹ جو کہ اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔